السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم یونٹ نمبر 3 ہیومن ہیلتھ کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے 2 ڈیزیزز ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر ڈسکس کر لی تھی۔ آج ہم ہارٹ اٹیک کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ کامنلی یوز ہونے والا ورڈ ہے ہارٹ اٹیک، اور اس ڈیزیز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ تو آئیے آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ کے جو ہارٹ کے مسلس ہیں وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ کہاں سے لیتے ہیں۔ کورونری آرٹری ہوتی ہے، اس کے آپ نے آرٹیریل سسٹم میں یا آپ نے سرکولیٹری سسٹم میں آپ نے پڑھا ہے کہ کورونری آرٹری جو ہوتی ہے وہ بلڈ سپلائی کرتی ہے کس کو؟ ہارٹ مسلس کو۔ اچھا، تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ خوراک لیتے ہیں اور اس میں جو ہے اگر فیٹی سبسٹانسز اس میں زیادہ ہوتے ہیں، یعنی زیادہ چکنائی والی غذا یا زیادہ کولیسٹرول والی غذا جو ہے وہ آپ کی یوزج کے بعد وہ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کہاں پر؟ آرٹری کی لائننگ کے اندر، یعنی جو آپ کی آرٹری ہے اس کی دیواروں کی اندرونی سائڈ پر وہ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایکسیسو فیٹی سبسٹانسز جو آپ نے لیے ہوتے ہیں، وہ چکنائی جو ہے وہ جو یہی کارنری آرٹری ہے جو کہ بلڈ سپلائی کر رہی ہے ہارٹ مسلس کو، اس کی لائننگ کو تھک کر دیتی ہے وہ، اور یہ اس کی وجہ سے جو اس کا کارنری آرٹری کا جو ڈایا ہے وہ نیرو ہو جاتا ہے، یعنی وہ آرٹری جو ہے اس میں بلڈ کے پیسج کے لیے راستہ جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، نیرو ہو جاتا ہے، اور بلاکنگ آف بلڈ ویسلز بھی، یعنی اس کو بلڈ ویسل کو بلاک بھی کر دیتی ہے۔ اور اگر یہ بلاکیج جو ہے وہ کارنری آرٹری میں اکر ہو جائے تو اس سے ہارٹ سیلز جو ہوتے ہیں وہ ڈائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کنڈیشن کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ چلا کہ کارنری آرٹری جو ہے وہ ہارٹ کے مسل کو آکسیجنیٹڈ بلڈ سپلائی کرتی ہے، اور جب ہم فیٹی سبسٹانسز لیتے ہیں، زیادہ چکنائی والی غذائیں استعمال کرتے ہیں، تو وہ ہماری باڈی کے یوزیج کے بعد، ڈائجسٹ ہونے کے بعد جو ایکسیسو ہوتی ہیں وہ اسی کارنری آرٹری کے اندر ڈپازٹ ہونا شروع کر دیتی ہیں، اور اس کی وال کو تھک کر دیتی ہیں، نیرو کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بلاکیج ہو جاتی ہے، اور اس بلاکیج کی وجہ سے جو ہے وہ ہارٹ کے کچھ سیلز جو ہیں وہ ڈائی ہو جاتے ہیں، اور اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ہارٹ اٹیک۔ اگر تو ہارٹ مسل زیادہ ڈائی ہو گئے تو اس میں ہارٹ جو ہے وہ انیبل ہو جاتا ہے بلڈ کو سپلائی کرنے کے لیے، اور اس پرسن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہارٹ مسلس کا کچھ حصہ ڈیمیج ہوا ہو اور آپ وقت پر پہنچ جائیں ہاسپٹل اور آپ کو صحیح فرسٹ ایڈ مل جائے تو اس کی وجہ سے ڈیتھ نہیں ہوتی، اور اس کا پھر علاج ہے کہ بائی پاس کر کے سرجری ہوتی ہے ایک، جس سے جو ہے نا پھر وہ بلاکیج کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے مریض جو ہے وہ سروائیو کر لیتا ہے، اس کی ڈیتھ نہیں ہوتی۔ یا اور بھی اس کے طریقے ہیں کہ اینجیوپلاسٹی کے ذریعے اسٹنٹ پاس کیا جاتا ہے، اور اس کی جو جہاں پر اس کی بلاکیج ہوئی ہوتی ہے آرٹری کے اندر، تو اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ طریقے ہیں اس کے۔ اس کے علاوہ آپ اس پیج پر دیکھیں، پیج نمبر 40 پر آپ کو نیروئنگ آف آرٹری دکھایا گیا ہے کہ یہ ڈائیگرام شو کریے کہ اس کی جو ڈایا ہے وہ اتنا ہوتا ہے، اور جب آپ فیٹی سبسٹانسز لینے کی وجہ سے وہ درمیان میں جگہ صرف اتنی سی بچی ہے بلڈ کے فلو کے لیے، تو یہ نیرو ہو گئی آرٹری، یہاں پر یہ آپ کو دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بھی ادھر دکھایا گیا ہے کہ بلاک کارنری آرٹری کیسی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، بلڈ کا ایک کلاٹ بن گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بالکل پیسج جو ہے وہ بند ہو گیا ہے فیٹی سبسٹانسز کی ایکومولیشن کی وجہ سے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کے سمٹمز جو ہیں یا کازز جو ہیں وہ اس کے کیا ہو سکتے ہیں ہارٹ اٹیک کے؟ اوبیسٹی ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، اسٹریس ہے، سگریٹ اسموکنگ ہے، یہ سارے جو ہے وہ رسک فیکٹر ہیں ہارٹ اٹیک کے۔ ان سب پر ہمیں قابو پانا ہوگا اگر ہارٹ اٹیک سے ہم نے بچنا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ تو ہو گیا ہارٹ اٹیک کے بارے میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کڈنی ڈیزیزز کے اوپر ہم آ جاتے ہیں کہ کڈنی کی ڈیزیز کیا ہوتی ہے۔ کڈنیز کی ڈیفرنٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں، ایک مطلب اس کا مین تو یہی ہے کڈنی فیلئر، اور اس کے کڈنی فیلئر کی بھی مختلف وجوہات ہیں، جس میں جو ہے انجری بھی ہو سکتی ہے، اور انفیکشن ہو سکتا ہے، ڈائبٹیز بھی اس کی وجہ ہے، ہائی بلڈ پریشر بھی اس کی وجہ ہے، کڈنیز میں سٹون کا ہونا،
بن جانا، مختلف کنٹامینیٹڈ فوڈ کھانے کی وجہ سے سٹونز بن جاتے ہیں تو وہ بھی کڈنی فیلئر کا سبب بنتے ہیں. کڈنی فیلئر ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ کڈنیز کا پہلے آپ کو فنکشن پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہی ہوگا، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کڈنیز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بلڈ کو صاف کرتے ہیں ویسٹ مٹیریل کو اس سے ریموو کر کے. تو یہ یورین کی شکل میں جو ہے وہ ویسٹ مٹیریل کو نکال دیتے ہیں. ان یورین کی پروڈکشن یا یورین کا بنانا کس کا کام ہے؟ فلٹریشن جو ہے بلڈ کی کس کا کام ہے؟ کڈنیز کا کام ہے. تو جب یہ فنکشن اپنا چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے کہ ٹاکسک سبسٹانسز باڈی کے اندر اکامولیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور بلڈ میں جو ہے وہ یوریا بڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے مریض کو بہت پرابلم ہوتی ہے. اس کا ایک حل جو ہے وہ ڈائلیسس ہے. ڈائلیسس ٹیمپریری حل ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سمجھیں کہ باڈی کو جو ہے ایک مشین کے اوپر پورا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، یعنی بلڈ جو ہے وہ ایک ڈائلیسس مشین ساتھ لگا دی جاتی ہے. وہ کڈنی آرٹیفیشل کڈنی کا کام کرتی ہے اور پوری باڈی کا بلڈ جو ہے وہ اس میں جاتا ہے. ادھر سے ٹاکسک سبسٹانسز اس سے ریموو ہو جاتے ہیں اور جو فریش صاف ستھرا بلڈ ہوتا ہے وہ دوبارہ سے جو ہے انسان کی باڈی کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی فلٹر ہو کر. تو یہ جو ہے ڈائلیسس پھر بعض لوگ جو بہت زیادہ جن کا بالکل ہی کڈنیز کام نہیں کر رہے ہوتے تو ان کی روز بھی ہوتی ہے، 2 دن بعد بھی ہوتی ہے، ہفتے میں 1 دفعہ، یعنی اس کی کنڈیشن پر ہے مریض کی. اور اس کے علاوہ کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی ہوتے ہیں. ڈونر جو ہے وہ ڈونیٹ کرتا ہے اور جو ہے گینر کی باڈی میں جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں کڈنیز. تو یہ اس کا علاج ہے. اس کے بعد جو ہے یہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کڈنی سٹونز کے یہ ڈائیگرام بھی ہے، سٹونز اینڈ دیئر ٹریٹمنٹ دکھایا گیا ہے. کڈنی سٹون ہاں جی جب بن جاتے ہیں تو ان کو کیسے، اس کا ریموول کیسے ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ شاک جو ہے دیے جاتے ہیں، لیزر تھیراپی بھی اس کو بولتے ہیں، کہ اس کے ذریعے جو بگ سٹونز ہوتے ہیں بڑے، جو کہ یورینری ٹریک سے ان کا گزرنا مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں گزر سکتے، تو ان کو وہیں پر پیسز میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام میں کہ لارج سٹونز ہیں اور ان کو جو ہے پھر لیزر کے تھرو توڑ دیا جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ذرات میں ہو کر پھر وہ یورینری ٹریک کے ذریعے یورین کے ساتھ ہی پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ ہو گیا کڈنی ڈیزیزز کے بارے میں. اور اس کے بعد ہیپیٹائٹس. ہیپیٹائٹس کیا ہے؟ ہیپیٹائٹس جو ہے وہ اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ لیور جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے یا انفلیمڈ ہو جاتا ہے لیور. انفلیمیشن کا کیا مطلب ہے کہ اس میں آپ کی جو کوئی بھی باڈی پارٹ ہے وہ کسی بھی انفیکشن یا انجری کا رسپانڈ دے، یعنی وہ سویلنگ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ ریڈنس بھی ہو سکتی ہے، آپ کی باڈی کے کسی پارٹ پر ریڈنس ہو جائے، سویلنگ ہو جائے یا پین ہو آپ کا، تو وہ ہے. اچھا، اس کے کازز جو ہیں وہ ہیپیٹائٹس کے سیورل ہیں، جیسا کہ بیکٹیریا، فنگی یا ملیریل پیراسائٹ کا لیور کے اندر انسان کی باڈی میں چلے جانا، ٹاکسک سبسٹانسز کا زیادہ یوز کرنا، جیسے کہ بعض لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، سرٹن ڈرگز کا یوز کرتے ہیں، اور جو ہے لیور کینسر بھی جو ہے وہ اس کے ہیپیٹائٹس کا کاز میں ہو سکتا ہے، اور ادر ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس جو ہے وہ A B C D E ٹائپ کا ہوتا ہے، یعنی ہیپیٹائٹس A، ہیپیٹائٹس B، ہیپیٹائٹس C، ہیپیٹائٹس D اور ہیپیٹائٹس E. اس میں سے جو وائرل ہیپیٹائٹس A اور E ہیں وہ سپریڈ ہوتے ہیں آپ کی آلودہ پانی یا خوراک کے استعمال سے. اور پاکستان میں جو ہے وہ ہیپیٹائٹس B C اور D جو ہے وہ کامنلی سپریڈ ہوتے ہیں انفیکٹڈ بلڈ سے، جیسا کہ جو سرنج ہے اس کا اسٹریلائز نہ ہونا یا یوز کی ہوئی سرنج جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا شیئرنگ سے، ہیئر کٹنگ کے انسٹرومنٹ کی شیئرنگ سے، یا پھر آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور اس کے جو انسٹرومنٹس ہوں وہ صحیح اسٹریلائز نہ ہوں، تو ہیپیٹائٹس والا کوئی مریض اسے ٹریٹ ہو چکا اور وہ آپ اس سے ٹریٹ ہو جائیں تو پھر وہ آپ کو لگ سکتا ہے. اس طرح سرجیکل انسٹرومنٹ سے اگر خدا نخواستہ کوئی آپ کا آپریشن ہو اور صحیح انسٹرومنٹ جو ہے اسٹریلائز نہ ہوں تو اس سے بھی آپ لے سکتے ہیں یہ. اچھا، اس کے علاوہ وائرل ہیپیٹائٹس A B اور D جو ہے وہ اس کو روکا جا سکتا ہے ویکسینیشن کے ذریعے، یعنی ان کی A B اور D کی ویکسینیشن
ہیں، لیکن ہیپیٹائٹس سی اور ای کی ابھی تک ویکسین نہیں ہے، لیکن اس کو میڈیسنس کے تھرو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سمٹمز کی اس کی باری آ جاتی ہے کہ ہیپیٹائٹس کے سمٹمز جو ہیں بعض لوگوں میں اپیئر ہوتے ہیں اور بعض میں نہیں ہوتے۔ اس کے سمٹمز میں سکن کے اوپر یا پھر آئز کا جو یہ وائٹ حصہ ہوتا ہے اس پہ جو ہے وہ یلوش کلر کا وہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ڈسکلریشن ہو جاتی ہے، اور بھوک نہیں لگتی، وامٹ ہو جاتی ہے، تھکا تھکا انسان فیل کرتا ہے اپنے آپ کو، پیٹ میں درد کا ہونا، ڈائریا، یہ سارے اس کے سمٹمز ہیں۔ لیکن بعض لوگوں میں یہ اپیئر ہوتے ہیں اور بعض میں نہیں ہوتے۔ تو وہ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ کسی پیشنٹ میں ایکیوٹ ٹائپ کا ہوتا ہے اور کسی میں ایک کرونک ہوتا ہے۔ ایکیوٹ کسے کہتے ہیں اور کرونک کسے کہتے ہیں؟ تو اس کے لیے ایکیوٹ وہ ہوتا ہے جو اچانک سے ظاہر ہوتا ہے اور بہت تیزی سے پھیلتا ہے ہیپیٹائٹس، اور کرونک وہ ہوتا ہے جو کہ گریجولی مطلب اس کا پتہ چلتا ہے اور وہ پھیلتا بھی آہستہ آہستہ ہے۔ اچھا، ایکیوٹ جو ہے اس کو ریزالو کر سکتے ہیں، وہ خود بخود بھی ہو سکتا ہے ریزالو، اور واٹر کا انٹیک بڑھانے سے اور جو ہے نا ہلکی غذا لینے سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ کرونک ہیپیٹائٹس کی بھی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور کرونک ہیپیٹائٹس جو ہے اس میں لیور کا کچھ پورشن ڈیمیج ہو جاتا ہے یا پھر لیور مکمل طور پر فیل ہو جاتا ہے، لیور کینسر بھی کی طرف بھی یہ چلا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے اس کا علاج جو ہے وہ لیور ٹرانسپلانٹیشن ہوتا ہے، اس کا آپشن ہے اس کے ٹریٹمنٹ کا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ڈیزیز آ جاتی ہے لنگ کینسر۔ لنگ کینسر کیسے ہوتا ہے؟ لنگ کینسر جو ہے وہ مین کاز تو سگریٹ اسموکر جو ہوتے ہیں ان کے لنگس جو ہیں وہ بہت افیکٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ جو سگریٹس ہوتے ہیں اس کے دھوئیں کے اندر ٹار ایک سبسٹنس پایا جاتا ہے، جو کہ جب اسموکر اسموکنگ کرتے ہیں تو وہ اسموک کو انہیل بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ جو اسموک کے اندر سگریٹ کی اسموک کے اندر جو ٹار پایا جاتا ہے وہ ان کے لنگز میں کامولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہے کینسر کازنگ کیمیکل ہے ٹار، اور اس میں جو ہے جو یہ اسموکر کا جو لنگ ہوتا ہے وہ بہت رسکی ہوتا ہے کہ لنگ کینسر کے لیے بہت رسکی ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو ڈائیگرام ایک پکچر بھی دی گئی ہے کہ ہیلدی لنگ کیسے ہیں، ان کا کلر کیسا ہے، اور لنگز آف اسموکر کیسا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سگریٹ نہ صرف پینے والا خود اس سے افیکٹڈ ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جو اگر اسموکنگ کر رہے ہیں اور اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ وہ بھی پیسو اسموکر ہوتے ہیں، اور ان کو بھی ویسے ہی اتنا ہی نقصان پہنچاتا ہے اس کا دھواں۔ اس کے علاوہ لنگ کینسر کا ایک اور کاز ہے ایئر پولوشن، تو ایئر پولوشن کی وجہ سے بھی لنگز جو ہیں وہ افیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور لنگ کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔ اب آخر میں جو ہے انہوں نے پھر ایک ہیلدی، پہلے بھی شروع میں بھی اس چیپٹر کے شروع میں بھی ہیلدی جو ہے وہ لائف سٹائل کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور ادھر بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ ایک جو ہے وہ سینگ ہے بڑی مشہور کہ یو شیپ یور ہیبٹس، فرسٹ یو شیپ یور ہیبٹس اینڈ دین یور ہیبٹ شیپس یو۔ تو جتنی اچھی عادتیں ہوں گی اتنی ہی آپ کی اچھی صحت ہوگی، اچھا کھانا، ٹائم پہ پراپر سونا، اچھی نیند لینا، پلینٹی آف واٹر کا استعمال کرنا، اور ڈی اسٹریس رہنا اور ایکسرسائز کرنا اگر آپ کی زندگی میں شامل ہے تو آپ ان تمام بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس چیپٹر کی۔ اب اس کے کیو پوائنٹ کو آپ نے اچھی طرح پڑھ لینا ہے، اور سبق کی بھی ریڈنگ اچھی طرح کر کے چوز دا کریکٹ آپشن آپ نے بک پر ہی کر لینا ہے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔